یقیناً یہ مسلمانوں کے وقار کا سفر تھا۔ عزیز ساتھیوں، جب پارٹیشن ہوا مسلمانوں کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ جب مجلس اتحاد المسلمین کا قیام عمل میں آیا، حالات ایسے تھے کہ آزادی کے بعد، پارٹیشن کے بعد مسلمانوں کی بات کرنا بھی گناہ سمجھا جاتا تھا۔ ایسے حالات میں مجلس اتحاد المسلمین کا قیام عمل میں آیا۔ جب مجلس اتحاد المسلمین کی صدارت کے لیے آواز دی گئی دکن کی سرزمین پر کہ ہے کوئی مرد مجاہد جو اس جماعت کی صدارت کر سکے، جب کہیں سے آواز نہیں آئی تو ہم قربان جائے فخر علیہ رحمہ پر کہ واحد الدین اویسی صاحب جو کہ نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے دادا ہے، اس وقت ایک نوجوان وکیل انہوں نے اپنی آواز کو بلند کیا اور کہا کہ اس ہندوستان کے پرفتن دور میں جب مسلمانوں کا نام لینے والا بھی خوف کھاتا ہے، ایسے حالات میں مجلس اتحاد المسلمین کی صدارت کروں گا۔ اور وہ وقت تھا کہ جب مجلس اتحاد المسلمین کا کارواں آگے بڑھا تو ہماری صفوں سے میر صادق اور میر جعفر کی اولادوں نے یہ کہا کہ ارے یہ تو ٹھیلے والوں کی جماعت ہے، یہ کچرا اٹھانے والوں کی جماعت ہے، ارے یہ سیکنڈ رکشہ چلانے والوں کی جماعت ہے، یہ بنڈی لگانے والوں کی جماعت ہے۔ لیکن مجلس اتحاد المسلمین نے ان تمام باتوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے سفر کے آغاز کو اور آگے بڑھایا۔ جب ہم پرانے شہر حیدرآباد میں ہمارا سکہ منوا چکے، تب ہم نکل کر نئے شہر حیدرآباد میں گئے۔ تب بھی ان مخالفین نے کہا کہ ارے یہ تو پرانے شہر کی جماعت تھی، اب نئے شہر میں آ رہی ہے تو سیکولر ووٹوں کی تقسیم کرے گی، اس سے کانگریس اور راشٹروادی کانگریس کے جیسے پارٹیوں کو نقصان ہوگا اور کمیونل فورسز آئے گی۔ لیکن ہم نے ان کی رائے کو اپنی جوتی پہ رکھا اور ہمارے قافلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پورے حیدرآباد میں، نہ صرف حیدرآباد میں بلکہ پورے تلنگانے میں ہمارے دائرے کو وسیع کیا۔ آج آپ لوگ اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مرد مجاہد نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، جن پہ بارہا یہ الزام لگتا ہے کہ وہ مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہیں، لیکن اگر آپ میں شعور ہے، اگر آپ میں سیاسی شعور ہے تو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھ لو کہ یہ وہی مرد مجاہد ہے جو مظلوموں کے لیے لڑ رہا ہے، جو مظلوموں کے لیے لڑ رہے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، میری بات کو سمجھیے آپ کہ بنا لحاظ مذہب و ملت کبھی الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے، کبھی بھی مجلس اتحاد المسلمین نے یہ نہیں دیکھا کہ مظلوم ظلم دلت پر ہو رہا ہے، کیا یہ ظلم سکھ پر ہو رہا ہے یا عیسائی پہ ہو رہا ہے یا کسی عام ہندو پہ ہو رہا ہے۔ جب کبھی بھی ظلم ہوا، ایک ہی آواز ہمارے درمیان میں سے بلند ہوئی، وہ نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی آواز ہے۔ عزیز ساتھیوں، آپ کے درمیان میں آنا، آپ کو یہ تمام تر باتیں سمجھانا، مقصد یہ ہے کہ اس پرفتن دور میں اگر آپ کو اپنے منگٹ کی طاقت کو مضبوط کرنا ہے، وقت کی حکومت کا گریباں پکڑ کر اس سے سوال پوچھنا ہے، تو اپنے منگٹ کی طاقت کو آپ کو مضبوط اس طرح کرنا پڑے گا کہ ہمارے ہی درمیان میں سے نوجوانوں کو جو سیاسی بصیرت رکھتے ہیں ان کو ایوانوں میں بھیجنا پڑے گا، کیونکہ آپ جانیے، آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ ہمارے ملک کے قانون ہماری ہوٹلوں میں بیٹھ کر، ہمارے چبوتروں میں بیٹھ کر یا ہمارے محلوں میں شب بیداری کر کر نہیں بنتے۔ ہمارے ملک کے قانون ایوان پارلیمنٹ میں بنتے ہیں، ایوان اسمبلی میں بنتے ہیں، ایوان بلدیہ میں بنتے ہیں۔ تو ہم وقت کی ضرورت یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنے مسائل اٹھانا ہے تو اب ہم کو اس کے کھاتے پر سر رکھ کے رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے بارہا یہ سوچا کہ ارے بھئی وہ کانگریس کے اس کھاتے پہ ہم سر رکھ کے روئیں گے، اس کو بولیں گے کہ بھئی یہاں ہمارا ترقیاتی کام نہیں ہوا، یہاں ہم پہ ظلم ہو رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ آپ کی مدد کو کوئی نہیں آنے والا ہے۔ اگر آپ کسی کے کھاتے پہ سر رکھ کے روئیں گے تو ایک بات یاد رکھیے کہ دوسرے کے کھاتوں پہ صرف ہمارے جنازے ہو سکتے ہیں، ہمارے مطالبات نہیں منوا سکتے ہم لوگ۔ اگر ہم کو اپنے مطالبات کو منانا ہے تو ہمارے منگٹ کی طاقت کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ آج نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب پورے ہندوستان بھر میں ایک میسج لے کر گھوم رہے ہیں کہ وہ چاہ رہے کہ اتحاد اتحاد اتحاد، جب تک ہمارے درمیان میں اتحاد نہیں ہوگا تو ہم ان وقت کے فرعونوں کا مقابلہ نہیں کروائیں گے۔ عزیز ساتھیوں، مجلس اتحاد المسلمین کی ایک تاریخ رہی ہے جس میں جہاں پر یہ کہا جاتا تھا جب فخر علیہ رحمہ واحد الدین اویسی صاحب کی اسپیچ ہوتی تھی تو آج تو بھی قابل لحاظ آپ کی تعداد ہے،
اس وقت لوگ ڈر کے جلسوں میں اس لیے نہیں آتے تھے کہ اگر کوئی ان کو دیکھ لے گا تو اس کا دشمنی بڑھ جائے گی، یہ سوچ کر لوگ جلسوں میں نہیں آتے تھے، لیکن اس وقت بھی ہمارا قافلہ نہیں رکا۔ لیکن آج نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی قیادت میں سید معین صاحب کے جیسے کئی لوگ آج مجلس میں ان کے کھاندے کو کھاندہ شانہ بشانہ چڑھ رہے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ لوگوں میں سیاسی بصیرت جاگ رہی ہے، آپ لوگ سیاسی بصیرت رکھتے ہیں، آپ یہ سمجھ چکے ہیں کہ اس پرفتن دور میں اگر ہم کو ہمارے مطالبات منانا ہے تو ہم کو ہماری ایک جماعت کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ اور مجلس اتحاد المسلمین آپ کے ارداپور میں ہی نہیں بلکہ آج پورے ہندوستان میں ایک مضبوط جماعت بن کے ابھر رہی ہے۔ عزیز ساتھیوں، اور یہ الزام کہ یہ مسلمانوں کی جماعت ہے، میں اس کو سرے سے نکارتا ہوں، کیونکہ جب ہماری سطح حیدرآباد کے مہانگر پالیکا میں آئی تو سب سے پہلا میئر ہمارے ہاتھ میں طاقت ہونے کے باوجود سب سے پہلا میئر دلت سماج سے بنایا گیا۔ تو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ کمیونل جماعت ہے، تو سب سے زیادہ سیکولرزم آپ کو ہمارے سے ملے گا۔ عزیز ساتھیوں،